شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. سردیاں آ رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے درس کا موضوع وہ رکھا ہے جس کا تعلق سردی سے ہے۔ سردیوں میں ہم لوگ جرابیں بھی پہنتے ہیں، موزے بھی پہنتے ہیں، تو جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں، اور کن جرابوں پر جائز ہے کن پر نہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کر دیں گے۔ آج صرف موضوع کے بارے میں بتانا ہے کہ موضوع پر مسح، اس کے مسائل وغیرہ۔ تو جو ہمارا یہ بیان ہے اس کا میں موٹا موٹا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کریں گے کہ موضوع پر مسح ہوتا کیا ہے، اس کے بعد موضع پر جو مسح ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد موضع پر مسح کا ثبوت کیا ہے، کیا حضور علیہ السلام اور صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد موضع پر مسح کب تک کر سکتے ہیں، اس کی مدت کے بارے میں کچھ مسائل عرض کریں گے۔ پھر موضع پر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر اگر موزہ پھٹ جاتا ہے تو کتنا موزہ پھٹا ہو تو اس پر مسح ہو جائے گا، اور کتنا نہ ہو اس پر نہیں ہوگا۔ پھر موزہ ناپاک ہو جائے، اس پر کوئی پیشاب لگ گیا، کوئی ایسی چیز لگ گئی، تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ موضع پر مسح کیسے ٹوٹ جاتا ہے، یہ پورے بیان میں تھوڑا تھوڑا یہ سب باتیں عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ موضع پر مسح کیا ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضو کے 4 فرض بتائے ہیں۔ کیا بتایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنا منہ دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونی تک اپنے بازو دھونا، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو پاؤں کو دھونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن جس طرح وضو پانی سے ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں اسی آیت کے آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے وضو کے لیے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو جیسے تیمم وضو کا خلیفہ ہے کہ اگر وضو پانی سے نہ کریں تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، اسی طرح پاؤں کو دھونا اصل حکم اللہ کا یہ ہے۔ لیکن متواتر روایات سے موضوع پر مسح ثابت ہے، تو جب ہم موزے پہن لیتے ہیں تو پاؤں کو بجائے دھونے کے ان کے اوپر مسح کر لیا جاتا ہے، تو وہ مسح دھونے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو یہ موضوع پر مسح کا جو ہے وہ بنیادی بات ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس کو جو ہم کرتے ہیں، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی جو موضوع پر مسح ہم نے شروع کر دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 70 نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرون المسح علی الخفین، کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے کہ 70 صحابہ وہ موضوع پر مسح کے قائل تھے۔ 70 صحابہ، اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ 70 صحابہ کی روایات حضرت حسن بصری کو پہنچی ہوں تو یہ تو تواتر کے درجے میں آ جایا کرتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما قلت بالمسح علی الخفین، کہ میں نے موضوع پر مسح کے بارے میں اس وقت تک کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی کہ حتی جاءنی مثل ضوء النہار، جب تک یہ مسئلہ میرے سامنے اتنا واضح نہیں ہو گیا جتنا کہ دن کی روشنی واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی خوب شرح صدر کے بعد میں نے اس کو اپنے ہاں قبول کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ انی اخاف الکفر علی من لم یر المسح علی الخفین، کہ جو آدمی موضوع پر مسح کا قائل نہیں، اس کا انکار کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس پر اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہ لگا دیں، یہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اچھا، مزے کی بات، حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میری امت میں 72 فرقے بنیں گے، پہلی امتوں میں 72، میری امت میں 73 بن جائیں گے، اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اہل السنت والجماعہ، کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، وہ جنت میں جائے گا، باقی نہیں۔
اب اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں روافض کا بہت غلبہ تھا، کیونکہ یہ کوفہ میں رہتے تھے، اور کوفہ وہی علاقہ ہے جہاں پر حضرت علی کو شہید کیا گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے قریب کربلا میں شہید کیا گیا، اور اس علاقے میں روافض کا بڑا زور تھا جو کہ دشمن تھے اہل بیت کے بھی اور صحابہ کے بھی۔ تو انہوں نے 3 نشانیاں بتائیں کہ اہل سنت والجماعت اگر کوئی ہے تو اس میں 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔ پہلی کیا ہے کہ ان تفضل الشیخین، کہ تمام صحابہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو فضیلت دیتا ہو، اگر ان کو افضل نہیں سمجھتا کسی اور کو افضل سمجھتا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ دوسرا وتحب الختنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت کرتا ہو، حضرت علی بھی حضور کے داماد، حضرت عثمان غنی بھی حضور کے داماد۔ اگر کوئی حضرت علی سے محبت کرے عثمان سے نہ کرے وہ اہل سنت والجماعت نہیں۔ تیسری نشانی بتائی وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، کہ اہل سنت والجماعت ہونے کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ موضوع پر مسح کا قائل ہو۔ اگر وہ موضوع پر مسح کا قائل نہیں ہے تو وہ اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روافض ہیں وہ موضوع پر مسح کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں موضوع پہ مسح جائز نہیں، لیکن پاؤں پورے پہ مسح ہو سکتا ہے، ان کے ہاں موضع پر جائز نہیں، حالانکہ موضع پر مسح کی روایات تو تواتر سے ثابت ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی نشانی بتائی کہ وہ موضوع پر مسح کا قائل ہوتا ہے۔ میں اس پر بڑا حیران ہوتا تھا کہ آخر امام صاحب نے یہ نشانی کیوں بتائی ہے کہ موضوع پر مسح اور اہل سنت والجماعت اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ روافض کے مسلک میں ایک چیز ہے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب ہے آپ اوپر سے کوئی کام کر لیں، اندر سے نہ کریں۔ مثلا جنوں کہندے بھی اتوں تو کیتا وہ اندروں نہیں، تو ان کے ہاں ہر معاملے میں تقیہ ہو سکتا ہے، لیکن موضوع پر مسح تقیتاً بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی رافضی یہ کہہ دے میں اتو مسح کر لیا کراں گا اندروں نہ کراں گا۔ ان کے مذہب میں موضوع پر مسح اتوں بھی جائز نہیں ہے، اندروں تے جائز ہے ہی نہیں، اتوں بھی جائز نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موضوع پر مسح اہل سنت والجماعت والا ہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ میں پانی لایا، حضور کو دیا، آپ نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، لیکن پاؤں کو دھویا نہیں کیونکہ آپ نے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے تھے۔ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، اور دھونے کی بجائے آپ نے اپنے موضوع پر مسح کر لیا۔ اور بخاری شریف میں حضرت مغیرہ کی روایت اور آتی ہے، وہ فرماتے جب حضور وضو کر رہے تھے تو فَأَهْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، تو میں آگے ہوا کہ میں حضور کے موزے اتاروں تاکہ آپ پاؤں دھو لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ارے چھوڑو میں نے وضو کر کے ان موزوں کو پہنا تھا۔ فمسح علی خفیہ، اور حضور علیہ السلام نے موزے اتارے نہیں، ان کے اوپر ہی مسح فرمایا۔ تو اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح ثابت ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کر رہے تھے، اور یہ عمل صحابی حضور کا دیکھ کے نقل کر رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں حضور وضو کر رہے تھے اور آپ نے موضوع پر مسح کیا وضو کے بعد میں، تو پاؤں نہیں دھوئے، مسح کر لیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ انسیتا، کہ آپ بھول تو نہیں گئے؟
مطلب یہ کہ پاؤں نہیں دھوئے، آپ نے مسح کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بل انت نسیتا، میں نہیں، تو بھول گیا ہے۔ بہذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ جب موزے پہنے ہوں تو ان کے اوپر مسح ہوگا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ ہمارے نبی سے موزوں پر مسح بالکل واضح ثابت ہے۔ اب موزوں پر جو مسح ہے یہ کب تک کر سکتے ہیں، اس کی مدت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسافر 3 ایام ولیالہن ویوما ولیلۃ للمقیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور 3 راتوں تک موزے پر مسح کرنے کی چھٹی دی ہے، اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات کی، یعنی مقیم جو ہے وہ 24 گھنٹے اور مسافر 72 گھنٹے تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ للمسافر 3 وللمقیم یوم، حضور علیہ السلام کا ارشاد ایک صحابی نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن۔ تو یہ تقسیم ہمارے نبی نے خود کر دی ہے، لیکن اب اس کا ہمیں اعتبار کیسے کرنا ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ موزہ جب اس پر مسح تب ہوگا جب آپ نے موزے کو وضو کرنے کے بعد یا کم سے کم پاؤں دھونے کے بعد پہنا ہو، مطلب پورا وضو کیا اس کے بعد آپ نے موزہ پہنا۔ اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے موزے کی مدت شروع ہوگی۔ مثلا آپ نے صبح فجر کی نماز کے وقت وضو کیا، وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا، اب موزہ پہنا ہے آپ نے 5 بجے، لیکن آپ دیکھیں آپ کا وضو کب ٹوٹا ہے۔ اب وضو آپ کا ٹوٹا مثلاً 8 بجے، تو اب 8 بجے سے لے کے اگلے دن 8 بجے تک آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ مقیم ہیں، اور مسافر ہیں تو 3 دن کے بعد 8 بجے تک آپ اس کے اوپر مسح کر سکیں گے۔ تو جب موزہ پہننے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے اس وقت سے مدت شروع ہو جائے گی اگلے دن تک، جب بھی اس کا یعنی وقت ہو جائے، اس کا حساب آپ کو خود لگانا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو موزہ، یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ وضو کر کے موزہ پہنیں گے تب آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہوگی، یا کم سے کم اتنا ہو کہ آپ اپنا وضو تو آپ نے نہیں کیا لیکن آپ نے پاؤں دھوئے اور پاؤں دھونے کے بعد موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ نے باقی وضو بھی کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر باقی وضو نہیں کیا، صرف پاؤں دھوئے اور آپ نے موزے پہن لیے، اب دیکھیں کہ آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا درمیان میں، مثلا کوئی ایسا عمل جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کیا، پخانہ کیا، ہوا خارج ہو گئی، سو گئے، بے ہوش ہو گئے، ایسا کوئی عمل تو نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا اور اس سے پہلے آپ نے منہ دھو لیا، بازو دھو لیا، باقی وضو کر لیا، تو اب بھی ان موزوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور اس کے بعد وضو کیا ہی نہیں، اور درمیان میں کوئی ایسا عمل بھی ہو گیا، اب ان پر مسح نہیں ہوگا، ان کو اتاریں، وضو کریں، پھر ان موزوں کو پہنیں، تو اگلے وضو کے لیے آپ مسح کر سکتے ہیں، ورنہ مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ مزید مسائل میں بھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اب اس میں ایسا سمجھیں، مثلا میں نے موزہ آج پہن لیا، اب پہنا تو 1 دن اور 1 رات کی مجھے اجازت تھی، لیکن اچانک مجھے کوئی کام پڑ گیا، میں سفر پہ چلا گیا۔ اب جو ہی میں یہاں سے مثلا لاہور کے لیے نکلا، اب میں مقیم تھا، اب میں کیا بن گیا؟ مسافر۔ اب پہلے مجھے 1 دن اور 1 رات کی اجازت تھی، اب وہی اجازت 3 دن اور 3 راتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ مجھے دوبارہ کچھ کرنا ہوگا، یوں سمجھ لیں کہ وہ مدت ایکسٹینڈ ہو جائے گی، وہ آگے چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ سفر میں تھے اور آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے، اب آپ کو 3 دن اور 3 راتوں تک اجازت تھی مسح کرنے کی، لیکن آپ سفر سے جلدی واپس آ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، اب آپ بن گئے مقیم۔ اب مقیم بنتے ہی آپ یہ سوچیں
کہ میں نے جب موزہ پہن کر وضو ٹوٹا تھا تو کتنا وقت گزر گیا ہے۔ اگر تو 24 گھنٹے سے کم گزرے ہیں تو پھر تو مقیم کو 1 گھنٹہ 1 دن اور 1 رات کی اجازت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے ابھی آپ کے نہیں ہوئے، تو آپ مزید جتنا وقت باقی ہے، مثلا 20 گھنٹے ہوئے ہیں تو 4 گھنٹے باقی ہیں، تو 4 گھنٹے تک مزید آپ اس موزے پر مسح کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ گھر پہنچے اور مقیم ہو گئے، آپ نے حساب لگایا وہ تو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب فوراً موزوں کو اتار دیں، اب آپ کو مسح کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے پہنے تھے تب تو 3 دن 3 راتوں کی اجازت تھی، لیکن آپ اب مقیم بن گئے ہیں، اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب آپ کی حیثیت بدل گئی ہے، تو آپ کا حکم بھی بدل جائے گا۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ مقیم مسافر بنے تو اس کا حکم مسافر والا ہے، مسافر مقیم بن جائے تو اس کا حکم مقیم والا ہو جائے گا۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کو چھٹی ہے، اس کے لیے 3 دن بھی نہیں 3 راتیں بھی نہیں، بھلے پورا سال ہی ہو، وہ مسح کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہے جو گلیشیئرز پر ہمارے ماشاءاللہ فوج والے وہاں پر کرتے ہیں حفاظت ہمارے ملک کے بارڈروں کی، جیسے سیاچن ہے، یہ علاقے، یہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ مائنس سے نیچے ہوتا ہے، اور وہاں اگر آپ پاؤں کو دھوئیں گے تو آپ کے پاؤں جل جائیں گے، اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے گلوز نہیں اتار سکتے، آپ کے ہاتھ جل جاتے ہیں، تو پاؤں سے بوٹ نہیں اتار سکتے، آپ کے پاؤں جل جائیں گے۔ وہاں اگر کسی نے موزے پہنے، اب بھلے وہ مقیم ہے یا مسافر، تو وہ چونکہ اگر موزہ اتار کر پاؤں دھوئے گا اس کے تو پاؤں جل جائیں گے، اس کو نقصان ہوگا، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ جب تک وہ وہاں ہے تب تک پاؤں نہ دھوئے، اپنے موزے پر مسح ہی کرتا چلا جائے، اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور وہاں جو فوجی ہوتے ہیں انہوں نے جو بوٹ پہنے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، لمبے بوٹ ہوتے ہیں اونچے، تو وہ بوٹ موزے کے قائم مقام ہی ہوتے ہیں، اگر وہ پاک ہیں تو انہی بوٹوں پر وہ مسح کریں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے۔ اب وہ جو مسح ہے موزوں پر ہو رہا ہے، وہ موزے والا مسح اب نہیں رہا، اب وہ پٹی کے حکم میں آ گیا۔ جیسے کسی بیمار کے اوپر پٹی باندھ دیں، اب وہ پٹی پر مسح کرتا ہے، اپنا بازو نہیں دھوتا، پاؤں پر مسح کرتا ہے، اپنا پاؤں نہیں دھوتا، کیونکہ اس کو زخم لگا ہوا ہے، تو جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا وہ اپنے پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک وہ بندہ وہاں ہے سردی کی جگہ پر، تو وہ موزہ اس کے پٹی کے حکم میں ہوگا تو وہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو اس طرح مسافر اور مقیم کا حکم اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ جب تک چاہے اس کے اوپر مسح کر لے۔ اب موزے پر مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موزہ ہونا کیسا چاہیے جس کے اوپر آپ نے مسح کرنا ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ موزہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہو، یعنی جہاں جہاں تک وضو میں پاؤں دھونے کا حکم ہے اس جگہ کو وہ گھیرتا ہو۔ اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ موزہ نہیں ہے، اس کے اوپر مسح بھی نہیں ہوگا، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا موٹا ہو کہ کم سے کم 3 میل آپ پیدل چلیں اسے پہن کر تو وہ پھٹے نہیں، یعنی میل سے مراد وہ روڈ پلین ہو تو وہ پھٹنا نہیں چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پانی ڈالیں تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہو کر آپ کے پاؤں پر لگے نا، تو اس قسم کا موزہ ہوگا تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ موزہ ہے، اب یہ ریگزین نہیں ہے، یہ لیدر ہے، یعنی چمڑے کا بنا ہوا ہے ایک، اب یہ اتنا اونچا ہے کہ ٹخنے سے بھی اوپر چلا جائے گا، پھر یہ موٹا اتنا ہے کہ اس کو پہن کے 3 کہ آپ 5 میل بھی چل لیں 10 میل بھی چل لیں یہ پھٹنے والا نہیں ہے، یہ موٹا ہے۔ اب اس موزے پر مسح ہوگا، اس کو خف کہتے ہیں عربی زبان میں، خف 2 ہوتے ہیں تو ان کو خفین کہتے ہیں، اور ایسے ہی موزوں پر حضور نے مسح کیا ہے جو چمڑے کے بنے ہوتے تھے، موٹے ہوتے تھے۔ اب اس پر مسح کرنے کے لیے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جب پہنیں تو آپ کا وضو ہونا چاہیے، کیونکہ اس موزے نے آپ کے پاؤں کو ڈھک دینا ہے، تو جب ڈھکیں گے تو پاؤں دھونا تھا، لیکن چونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے تو اب بجائے دھونے، اس کو تو دھو نہیں سکتے، تو اس کو دھونے کی بجائے اس کے اوپر ہم مسح کریں گے، ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس موزے کو پہن لیں گے، جیسے میں نے عرض کیا وضو کر کے پہنیں یا پاؤں دھو کر پہن لیں، بعد میں باقی وضو کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب وضو کرنا ہے تو چونکہ وضو تو آپ نے کر کے اس کو پہنا ہے، اب جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تب تک آپ اس موزے کو اتار بھی دیں گے اور پھر دوبارہ پہن لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی جب تک آپ اس پر مسا نہ کر لیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے۔ مثلا میں نے وضو کیا 5 بجے، اس کے بعد میں نے موزہ پہن لیا، اب میرا وضو ٹوٹا ہے 8 بجے، تو 8 بجے سے پہلے اگر میں یہ موزہ اپنے پاؤں سے اتار دوں گا تو کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر پہن لوں گا، کیونکہ ابھی میرا وضو ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ لیکن 8 بجے جب میرا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد میں اس موزے کو پاؤں سے نہیں اتار سکتا، اگر میں نے اتار دیا تو پھر میرا مسا ختم، اب دوبارہ مجھے پاؤں دھونا پڑے گا، اب اس موزے پر مسا نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ موزے پر مسا تب ہوگا جب دونوں پاؤں میں موزے پہنے ہوں۔ اب ایک پاؤں میں موزہ ہے، دوسرا پاؤں ویسے ہی ہے، تو پھر موزے پر مسا نہیں ہوگا، دونوں پاؤں کو یا دھوئیں گے یا دونوں پاؤں پر مسا کریں گے، یہ شرط ہے۔ ایک پاؤں میں موزہ ہو دوسرے میں نہ ہو تب آپ کا وضو نہیں ہوگا، یعنی اس پر مسا آپ کا کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے موزے پر مسا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مثلاً بازو دھوئے، منہ وغیرہ دھویا، سر کا مسا کر لیا، اب ہاتھوں پر پانی ڈال کر پہلے ہاتھوں کو گیلا کریں، کیونکہ مسا کہتے ہیں گیلا ہاتھ کسی چیز پر پھیرنا، تو نیا پانی لے کر اس کو گیلا کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سے میرے ہاتھوں پر پانی لگا ہوا ہے تو بات سمجھ لیں، اگر تو آپ نے پانی لے کر سر پر مسا کیا اور وہی پانی جو سر کے مسے کا بچا ہوا اپنے ہاتھوں پر ہے، اس بچے ہوئے پانی سے آپ موزے پر مسا نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھ لیں۔ کر بھی لیا تو مسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہاتھ آپ نے اس مسے میں استعمال کر لیا ہے، اب اس ہاتھ کو دوبارہ اگلے مسے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے بازو دھوئے، مثلا سر کا مسا پہلے کر لیا غلطی سے سنت کے خلاف اور بازو بعد میں دھوئے، تو وہی گیلے ہاتھ آپ نے اس سے مسا کر لیا، اب ہو جائے گا، کیوں کہ اب آپ نے ان ہاتھوں سے کوئی مسا وسا نہیں کیا، تو پہلے کی جو تری لگی ہوئی تھی اسی تری سے آپ نے مسا کر لیا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مسا کیا سر کا، پھر انہی گیلے ہاتھوں سے اس کا مسا کیا، پھر مسا نہیں ہوگا، پہلے الگ سے ہاتھوں کا پانی لے لیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب دیکھیں موزے پر مسا نیچے نہیں ہوگا، اوپر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیہا، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موزے کے اوپر نہیں بلکہ نیچے مسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مٹی تو نیچے لگی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور موزے کے اوپر مسا کرتے تھے، نیچے نہیں، بھائی ہم تو اوپر ہی کریں گے۔ ایک وجہ یہ ہے، اوپر ہوگا نیچے نہیں ہوگا، اور ٹخنوں سے نیچے ہوگا، ٹخنوں کے اوپر بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہاں ٹخنا ہے تو میں ادھر مسا کر لوں تو یہ مسا نہیں ہے، تو ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے اور اس سے اوپر ہونا چاہیے، یعنی اوپر کی جگہ پر مسا ہوگا، دائیں بائیں نیچے اوپر مسا نہیں کرنا، نیچے کریں گے بالکل نہیں ہوگا، ٹخنوں سے اوپر کریں گے بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن مسا جب کرنا ہے وہ نیچے سے اوپر کھینچنا ہے، اگر اوپر سے نیچے کریں گے تو مسا تو ہو جائے گا لیکن ہوگا سنت کے خلاف، مستحب نہیں ہے، یہ اوپر کو کھینچنا ہے، اور اوپر نیچے سے اوپر آنا ہے۔ اگر کوئی یوں کر لے دائیں سے بائیں، مسا اب بھی ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ نیچے سے ہاتھ کو اوپر کھینچنا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا دونوں پاؤں ہیں تو آپ نے دونوں ہاتھ گیلے کیے، دایاں ہاتھ اس کی جو انگلیوں کا یہ والا حصہ ہے یہ اپنے پاؤں کے موزے کے جو آخر میں انگلی ہے یہاں پر رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ رکھنے کے بعد ان گیلی انگلیوں کو اوپر کو کھینچیں، کم سے کم 3 انگلیوں کے برابر مسا ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ سارے اس پر پھیر لیں، کم سے کم 3 انگلیاں، اس سے کم ہوگا تو مسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہاں رکھا اور اس کو یوں اوپر کو کھینچ دیا تو یہ مسا سنت کے مطابق آپ نے کر لیا ہے۔ اچھا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں 3 انگلیاں مثلا اکٹھی ہم نے پھیری ہیں، تو دایاں ہاتھ دائیں پاؤں پر، بایاں ہاتھ بائیں پاؤں پر،
پہلے دایاں ہاتھ کریں، اس کے بعد بایاں ہاتھ سے بایاں پاؤں کا کر لیں، یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے، یہی سنت کے قریب ہے۔ یعنی اکٹھا نہ کریں، پہلے دائیں سے دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے پھر بایاں پاؤں کا مسح کر لیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا نہیں جی میں تو دونوں مسے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے کروں گا، مثلا دائیں ہاتھ سے پہلے دائیں ہاتھ کا کیا، اب بائیں پاؤں کا اگر کرنا ہے اسی ہاتھ سے تو پانی دوبارہ لینا پڑے گا، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے استعمال کر لیا ہے۔ لیکن جب دونوں ہاتھوں کا اکٹھا کریں گے یہ زیادہ آسان ہے، یہی صورت اختیار کر لینی چاہیے۔ تو اب اپنی انگلیوں کو، تینوں انگلیوں کا جو ہتھیلی کا یہ حصہ اس کے اوپر رکھیں اور ایسے پاؤں کے ساتھ اس کو انگلی کو اوپر کو کھینچ لیں، تو یہ آپ کے موزے کا مسح سنت کے مطابق ہو گیا۔ اچھا، پوری انگلیاں رکھ کر کھینچنی ہے، انگلیوں کا کنارہ نہیں رکھنا۔ اگر کوئی یوں انگلیوں کا کنارہ رکھ کر کھینچے گا تو اب دیکھیں 3 انگلیوں کی مقدار پانی اگر کھنچ گیا ہے، گیلا ہو گیا ہے موزہ، تب تو وہ مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی تھوڑا سا لگا، باقی ویسی انگلیاں اوپر پھیر دیں انگلیوں کا کنارہ، تو پھر یہ مسح بھی نہیں ہوگا، دوبارہ پھر اس کو مسح کرنا پڑے گا۔ اچھا، کوئی بندہ کہتا جی میں ایک انگلی سے مسح کروں گا، کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے انگلی کو گیلا کرے، یہاں رکھ کر اپنی انگلی اوپر کو کھینچ لے، 1 ہو گئی، پھر دوبارہ انگلی گیلی کرے، پھر رکھ کر کھینچے، 2 ہو گئی، پھر انگلی گیلی کرے، پھر کھینچے، اب یوں مسح ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک دفعہ پھر اسی طرح پھر اسی طرح، نہیں، ایک دفعہ مسح میں جب کوئی انگلی یا ہاتھ استعمال ہو جائے، دوبارہ مسح کرنے کے لیے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ نیا پانی آپ نہ لگا لیں، یہ شرط ہوتی ہے۔ اب مرد اور عورت دونوں کے لیے مسح کا حکم ایک جیسا ہے، اسی طرح مسافر اور مقیم دونوں کے لیے مسح کا حکم یعنی طریقہ مسح کا وہ ایک جیسا ہے۔ اگلی بات اس میں یہ بھی مسئلے کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ موزے پر جو مسح ہے اس میں نیت شرط نہیں ہوتی، نہ وضو میں نیت شرط ہے اور نہ موزوں پر مسح میں نیت شرط ہے۔ یعنی آپ کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں موزے پہ مسح کر رہا ہوں، بغیر نیت کے بھی آپ نے کر لیا تب بھی آپ کا مسح ہوگا اور اس سے آپ نماز پڑھیں، وضو کریں، سب کچھ کریں۔ اسی طرح جس بندے نے موزے پر مسح کیا ہے اور جس نے پاؤں دھوئے ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی اگر موزوں پر مسح کرنے والا امام ہے اور پچھلے لوگوں نے پاؤں دھوئے ہیں تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے وہ افضل ہیں یہ افضل نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ موزے پر مسح کرنے والا نماز میں امام بھی بن سکتا ہے اور مقتدی بن کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، مجھے اچانک ذہن میں آیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرتا ہے۔ اب جب آپ نے تیمم کیا آپ کا وضو ہو گیا، اب تیمم کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے، پھر بعد میں آپ کو پانی مل گیا، تو اب ان موزوں پر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے جی میرا اس وقت وضو تھا، کیونکہ تیمم سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تیمم سے وضو تو یقیناً ہو جاتا ہے، لیکن موزہ پہننے کے لیے شرط ہے کہ پہلے پاؤں کو دھویا ہو، چاہے وضو سے دھوئے یا وضو کے علاوہ ویسے پاؤں دھو کر پہنے اور بعد میں جلدی سے باقی وضو بھی کر لے۔ اگر بغیر پاؤں دھوئے پہن لیا آپ نے طہارت کے بغیر تو ان موزوں پر مسح آپ نہیں کر سکتے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موزہ پھٹ جاتا ہے۔ اب یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اگر موزہ پھٹ گیا ہے تو کتنا پھٹا ہوا ہو کہ آپ کا مسح ہوگا اور کتنا پھٹا ہو کہ مسح نہیں ہوگا۔ دیکھیں، پاؤں کی چھوٹی جو 3 انگلیاں ہیں، یہ جو جس کو ہم چھوٹی انگلی کہتے ہیں، چیچی انگلی، وہ اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، یہ چھوٹی 3 انگلیاں ہیں۔ اب ہر بندے کا اپنا اپنا پاؤں ہے، اپنی اپنی انگلیوں کا سائز ہے، اس لیے ہر بندہ اپنی انگلیوں کو دیکھ کر حکم لگائے گا، دوسروں کی انگلیوں کو نہیں، ورنہ تو بچے کی تو 3 انگلیاں ہماری 1 انگلی کے برابر ہو جائیں گے۔ تو جس کا موزہ پھٹا ہے، جس نے پہنا ہوا ہے، اس کی اپنی پاؤں کی 3 انگلیوں کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً اب موزہ پھٹا ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کے پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہے یا اس سے کم؟ اگر تو اس سے کم پھٹا ہے تو اس موزے پر پھٹا ہونے کے باوجود آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہے یا زیادہ، اب مسح جائز نہیں ہے، اب اس کو سلوائیں یا اس کے اوپر کوئی چمڑا وغیرہ لگوا کر پھر اس پر مسح کریں۔ اور یہ بھی تب ہے جب وہ پھٹا ہوا بھی انگلیوں کے علاوہ کہیں اور جگہ سے ہو، نیچے اوپر دائیں بائیں سے۔
اگر انگلی کے اوپر سے پھٹا ہے تو پھر جس انگلی کے اوپر سے پھٹا ہے اس کے دائیں بائیں والی 2 انگلیاں ملا کر 3 انگلیوں کا حساب ہوگا۔ اگر وہ بڑی انگلی کا ہے تو پھر بڑی انگلیاں دیکھی جائیں گی، پھر چھوٹی انگلی کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر موزہ ایک جگہ سے پھٹا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا آگے سے، تھوڑا ادھر، تھوڑا نیچے، تھوڑا اوپر، تو اب دیکھیں ان سب جگہوں کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے۔ اگر تو 3 انگلی سے کم ہے تو مسح ہو جائے گا، اگر 3 انگلی کے برابر یا زیادہ ہے تو پھر اس موزے پر مسح جائز نہیں، اس کو اتار دیں، پاؤں دھوئیں، اپنی نماز پڑھیں اور اس موزے کو سلوائیں یا نیا لے لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ موزے کا پھٹا ہونا بھی ایک پاؤں کا الگ حساب ہے، دوسرے پاؤں کا الگ حساب ہے۔ مثلا 1 انگلی کے برابر یہاں سے پھٹا تھا، 2 انگلی کے برابر دوسرے موزہ پھٹا ہوا ہے، اب دونوں کو جمع کریں تو 3 انگلی ہو گئی نا، لیکن یہ یوں جمع نہیں کرنا، وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ ایک موزہ اگر 3 انگلی کے برابر پھٹا ہوا ہوگا تو مسح کا حکم نہیں ہے، اگر دونوں موزے ملا کر کریں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ مسح کریں، نماز پڑھیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موزہ ناپاک ہو جاتا ہے، اب اس کو پاک کیسے کریں گے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ناپاکی کون سی لگی ہے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کا جسم ہوتا ہے، ایک وہ جس کا جسم نہیں ہوتا۔ جسم ہونے کا مطلب کہ وہ خشک ہو جائے تو نظر آئے، جیسے گوبر، پاخانہ، منی، ایسی کوئی چیز اگر وہ خشک ہو جائے تو لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایک نجاست ہوتی ہے جو جسم والی نہیں ہوتی، وہ خشک ہو جائے تو نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب ہے، اسی طرح شراب ہے، وہ لگ گئی تو وہ خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی کہ کہاں پر پیشاب گرا تھا۔ اگر تو جسم والی نجاست لگی ہے، گوبر، لید، مینگنی، پاخانہ یا خون ایسی لگ گئی ہے، تو جو ہی وہ لگی ہے آپ موزے کو پکڑیں اور کسی دیوار یا پتھر سے اس کو رگڑ دیں، تو جب رگڑ دی تو سونگھ لیں، اس کی بدبو بھی دور ہو جائے اور اس کا وہ نجاست بھی دور ہو جائے، موزہ پاک ہو گیا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نجاست تھی پتلی، مثلا پیشاب گر گیا، شراب گر گئی، کوئی ایسی پتلی لیکوڈ چیز جو ناپاک تھی وہ گر گئی، تو اب اگر تو وہ تازہ گری ہے تو آپ اس کے اوپر ریت ڈال دیں یا اس کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ اب ریت اور مٹی ڈلتے ہی وہ بھی جسم والی نجاست بن گئی ہے، اب اس کو بھی رگڑ دیں تو یہ موزہ پاک ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر نہ ریت ڈالی نہ مٹی، پیشاب گرا، بعد میں وہ خشک ہو گیا، اب پتہ نہیں اتنا تھا ادھر تھا، اب آپ کو بھول بھال گیا ہے، اب موزے کو دھوئیں گے تو پاک ہوگا، بغیر دھوئے یہ موزہ پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر موزہ پہن کر واش روم میں جاتے ہیں تو بڑی احتیاط سے اس کو استعمال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں گرتی رہیں اور بعد میں ویسے ہی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اب یہ پاک نہیں ہے۔ اس کو پہن کر تو مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے، ناپاک موزہ جب ہو جائے تو نماز پڑھنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو اس پر مسح کرنے کے باوجود آپ کا وضو نہیں ہوگا اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ موزہ پہن لیں تو اس کو پاک رکھنے کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس کو اچھی طرح ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ موزے پر جو مسح ہے یہ کیسے ٹوٹتا ہے، کب پتہ چلے گا کہ اب میں موزے پر مسح نہیں کر سکتا، اب مجھے پاؤں دھونا ہی پڑے گا؟ اس کے مختلف مواقع ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے موزوں پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا وضو کیسے ٹوٹتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، پیشاب کیا، پخانہ کیا، سو گئے یا ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، اب موزے پر مسح بھی ختم۔ جیسے وضو دوبارہ کریں گے مسح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے، احتلام ہو گیا، بیوی سے صحبت کر لی، موزہ پہنا ہوا تھا، اب جس پر غسل واجب ہو جائے اس کا موزہ کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اب جیسے غسل میں پورا جسم دھونا ضروری ہے تو موزہ اتار کر پاؤں کا دھونا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ باقی تو نہا لے اور پاؤں پر مسح کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ناپاک ہو جائے آدمی، جنبی ہو جائے تو مسح بھی ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کو پاؤں دھو کر مسح یعنی موزہ پہننا پڑے گا، پچھلا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا تھا
کہ جس نے موزہ پہنا اور اس کی مدت ختم ہو گئی، یعنی مقیم تھا 1 دن اور 1 رات سے زیادہ ٹائم ہو گیا، مسافر تھا تو 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ ٹائم ہو گیا، تو جو ہی مثلا میرا 8 بجے وضو ٹوٹا تو اگلے دن 8:01 ہوتے ہی میرا مسا ختم۔ اب میں اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر تو میرا وضو ہے تو میں موزہ اتار کر صرف پاؤں دھوؤں گا اور دوبارہ موزے پہن لوں گا، میرا وضو قائم ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو موزے اتار کر دوبارہ وضو کر کے پھر میں اس کو پہنوں گا، ورنہ اس کے اوپر اب مسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدت کیا ہے بھائی، گزر چکی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر موزہ پھٹ گیا ہے 3 انگلیوں سے زیادہ، تو جو پہلے آپ نے مسا کیا ہوا تھا وہ مسا ختم ہو گیا ہے، اب اس موزے کو پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس کو اتارنا ہوگا، پاؤں کو دھونا ہوگا، دوبارہ پھر نماز پڑھیں گے اس دھلے ہوئے پاؤں کے ساتھ۔ اب مسا ختم ہو گیا۔ اور آخری بات موزے کے ختم ہونے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موزہ پہنا ہوا تھا اور آپ کے موزے کے اندر پانی چلا گیا، مثلا آپ نہر میں چلے گئے یا بارش میں آپ نہائے اور کافی سارا پانی آپ کے اندر چلا گیا، اتنا پانی چلا جائے جس سے آپ اپنا پاؤں دھو سکتے تھے، چاہے وہ ایک موزے میں چلا گیا یا دونوں موزوں میں چلا گیا، اب پانی جاتے ہی آپ کا مسا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اب آپ کا پاؤں دھل چکا ہے، اب وہ مسے والا حکم ختم ہے۔ اب آپ موزے کو اتاریں اور دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھوئیں، پھر دوبارہ موزہ پہن کر آپ مسا کریں گے، اب وہ پچھلا مسا آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ یہ موٹے موٹے موزے کے بارے میں کچھ مسائل تھے، تو یہی اس کے متعلق احکامات ہیں۔ مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ اور جو جرابوں والا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ کس جراب پر مسا جائز ہے، کس پر جائز نہیں، اور کیوں جائز نہیں ہے، کہ جن جرابوں پر جائز نہیں ہوتا، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ میں اگلے درس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟